اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جو لوگ بھی مؤمنین ہیں جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیے، ان کے سامنے اپنی بازو کو جھکا دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، کہ اگر کوئی شخص آپ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو فقل، آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ انی بریء مما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس سے ہم بری ہیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اور اس کا سزا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو خود دیں گے۔ جیسے کہ ہم اپنے بیٹے کو یا اپنے رشتہ دار جو ہمارے گھر کے اندر رہتے ہیں، پہلے ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ میری بات مان لو، اگر نہیں مانتا ہے تو ہم صاف کر دیتے ہیں اپنے بیٹے سے، دیکھو اگر امتحان میں پاس ہوئے فیل ہو گئے تو اس کے ذمہ دار کیا ہیں؟ ہم نہیں ہیں، تم فیل ہو گئے، تمہارا زندگی برباد ہوگا۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کی بات سن کے ایمان نہیں لاتا ہے، تو آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس دنیا کے اندر، اس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ تم خود ہو، اس سے اللہ تعالیٰ اور میں بھی اس سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ آگے فرمائیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو صاحب اقتدار اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ الَّذِي يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ یعنی اگر ہم رات کے اندھیرے میں رات کے 2 بجے یا 3 بجے تہجد کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سب لوگ سویا ہوا، کون ہم کو دیکھنے گیا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الذی یراک، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ آگے فرمائیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارے سجدوں کے درمیان جو آمد و رفت ہوتا ہے، جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں، آگے سے کوئی گزر گیا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آگے فرمائیں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، العلیم، اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز جانتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں۔ یعنی کہ کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ شیطان خبر لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نجومی کے پاس یا اس طرح کے کاہن کے پاس۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ حل انبئکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تم کو بتلاؤں کہ علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس لوگوں پر، کن لوگوں پر اترتا ہے، کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔ تو آگے فرمائے کہ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان ان لوگوں پر اترتا ہے جو پرلے درجے کا بیوقوف ہو، جھوٹا ہو، گنہگار ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ نیک انسان ہوں گے وہ تو شیطان کی بات مانیں گے نہیں، شیطان کی پیروی تو کریں گے نہیں۔ جیسے جو نیک صالح لوگ ہیں وہ تو شیطان کی بات مانیں گے نہیں، شیطان کی بات تو وہی لوگ مانیں گے جو جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تنزل علی کل، شیطان ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو پرلے درجے کا، سب سے کہ ہائی کوالٹی کا جھوٹا، گنہگار، مکار، ان لوگوں پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ اور یلقون السمع، اور شیطان کیا کرتا ہے کہ سنی سنائی بات کو لا کے ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بات سنا، ادھر لا کے بول دیا، اس کے پاس جو بات سنا ادھر جا کے بول دیا۔
تو وہی کہہ رہے ہیں یہ ایک نمبر کے شیطان ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان سمجھیے کہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ ان کی بات سن لیا یہاں ان کے پاس تو اس کے پاس آ کے بول دیا، اب ان کی بات سن لیا تو کسی تیسرے کے پاس جا کے بول دیا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ یلقون السمع، یہ کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی بات کو جو ہے دوسرے کے پاس سامنے لا کے بول دیتا ہے. اور وہ اکثرہم کاذبون، ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. یہاں اکثر کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ جو حقیقت بات ہوتے ہیں وہ لا کے بولتے ہیں، لیکن اس میں اکثر لوگ جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں کہ یہاں کی بات سنا وہاں جا کے بول دیا، اس کی بات سن کے اس کے پاس بول دیا. آگے فرمائیں کہ والشعراء، جہاں تک جو شعراء ہیں شاعر لوگ ہیں ان کی بات ہے تو یتبعہم الغاؤون، تو ان کی پیروی جو ہے جھوٹے لوگ گناہ گار لوگ جو ان کی باتوں کو جو ہے مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ شاعر ہوتے تھے، جو لوگ شعر کہتے تھے تو وہ لوگ حقیقت میں نہیں بولتے تھے. ابھی کے دور میں جو شاعر ہوتے ہیں وہ خوب زیادہ پھینک دیتے ہیں، یعنی شعر کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی محبوبہ کو کیا سے کیا بول دیتا ہے. آپ نے بیٹھا ہوا ہے کہاں؟ شراب خانے میں، اور سمجھتا ہے کہ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جو اللہ اس کی رسول کی تعریفیں کرتے رہتا ہے. اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر علامہ اقبال جیسا شاعر ابھی تک کوئی پیدا نہیں کر سکے، ان کے جیسا شاعر ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اس لیے کہ علامہ اقبال جو انہوں نے قرآن و حدیث کے تعلق سے ہی شعر کہتے تھے. وہ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک خود کو نہ بدلے. علامہ اقبال نے اتنے لمبے تفسیر کو جو ہے 2 لائن کے شعر میں کہہ دیا. اسی میں دیکھیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جو شخص بھی میری محبت کرے گا تو وہ میری پیروی کرے گا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہے. تو اسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے لوح و قلم یہ تیرے ہیں. 2 لائن میں علامہ اقبال نے جو ہے ایک آیت کو جو ہے 2 لائن میں سمجھا دیا. تو علامہ اقبال جو شاعر تھے ان کے جیسا ابھی تک کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا ہے اس دنیا کے اندر ابھی. تو شاعر لوگ جو بہت لمبا پھینکتے رہتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہم لوگوں کو. آگے فرمائیں کہ علم تر انہم، اب شاعر کی باتیں ہو رہی ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ جو لوگ شاعر ہوتے ہیں فی کل وادی یہیمون، وہ اتنا لمبا پھینکتے رہتے ہیں کہ کسی وادی میں گھومتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت میں سیر کروا رہا ہے. شعر کے ذریعے سے ایسی باتیں بول دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو جو ہے اپنے سر پہ رکھ کے جو گھما رہا ہے. وہی کریں کہ علم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے جتنے بھی شاعر لوگ ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی وادی میں گھوم رہے ہیں. اور وانہم یقولون، اور وہ خود جو کہتے ہیں ما لا یفعلون، خود نہیں کرتا. یعنی جو بات خود دوسرے کو کہتے ہیں کرنے کے لیے وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. جیسے کہ ابھی کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کو خوب جو ہے تقریر کریں گے، جو ہے ان کے سامنے جو ہے کچھ کہیں گے، لیکن جب ان کی خود باری آئے گی تو خود پیچھے ہٹ جائیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. وہی کہہ رہے ہیں کہ انہم یقولون، یہ لوگ جو ہے خود دوسروں کے سامنے باتیں کہیں گے لیکن ما لا یفعلون، خود عمل نہیں کریں گے، خود وہ کام نہیں کریں گے. الا الذین، مگر جو لوگ آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. دیکھیے جتنی بھی تفسیر ابھی تک ہوا ہے سب میں جو ہے آمنو کے بعد کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال کرنا ہوگا. صرف ایمان لے آنے سے جو ہے کامیابی نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال آپ کو کرتے رہنا ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عاملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں تو وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر جو ہے خوب زیادہ کرتے رہتے ہیں. ہر وقت جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر جو ہے خالی وقتوں میں کرتے رہتے ہیں. اور وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اس کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لینے کے بعد وسيعلم الذين ظلموا، تو جو ظالم لوگ ہیں ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ای منقلب ینقلبون، وہ کس طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، تو ان کو اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے ان کے سامنے یہ بات کھل جائے گی
آج ابھی دنیا کے اندر نہیں تو مرنے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون انسان اچھا ہے اور کون انسان خراب ہے۔ تو آج جو ہے سمجھیے کہ سورۃ الشعراء جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور اس آیت کے اندر سمجھیے کہ مختصر میں یہی کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانے گا، جو شخص بھی وقت کے جو نبی تھے اس زمانے میں جو لوگ نہیں مانے، اللہ نے ان کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور ابھی کے دور میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کی مان کے نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے بھی وہی ہے جو پہلے کے لوگوں کے لیے تھا۔ بس اتنا ہے کہ ان لوگوں پر جو عذاب آ جاتا تھا، اللہ نے ہم کو بچا کے رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے مرنے کے بعد جو ہے عذاب رکھا ہے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کی بات ماننا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم کو رک جانا ہے۔ اور ابھی سمجھیے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، ان کے نام کا درود شریف۔ اصل میں کچھ تاریخ میں کتابوں میں 12 ہے، کچھ میں 9 ہے، اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اس میں یہ جو کہنے والے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ لوگ زیادہ تر بریلوی حضرات ہیں۔ جو اہل حق علماء ہیں ان کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، اس لیے کہ وہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، انتقال ہوئے ہیں، اور 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں حدیثیں ہیں، زیادہ تر 9 ربیع الاول کو ہی لوگوں نے ترجیح دیا ہے، لیکن بریلوی حضرات جو ہے 12 ربیع الاول شروع سے ہی مناتے آ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے۔ دونوں صحیح ہے، کسی کو غلط نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی حدیث ہے، ہم لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے، ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے۔ بس اتنا ہے کہ اہل حق جو علماء ہیں ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح 4 بجے پیدا ہوئے تھے، سوموار کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔